بھر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں شہر بدل تھا اور دو شعر مجھے یاد آئے. احمد جاوید صاحب ہمارے استاد وہ گھر آئے ہمارے یہاں کچھ 2 سال بعد, تو کہنے لگے میں اپنا شعر ہی آپ کو سنا دیتا ہوں. تو مجھے آج یاد آیا کہ وہ کہ مدتوں بعد اپنے گھر آئے, خشک آنکھوں میں اشک بھر آئے. اور پھر وہ فیض صاحب کا ہے کہ رقص میں تیز کرو, ساز کی لے تیز کرو, صبح میں خانہ سفیران حرم آتے ہیں. لیکن میں سفیران حرم نہیں ہوں, حرم تو یہ ہے. تو بہرحال جیسے فرمائش تھی آج ہم مصطفیٰ زیدی صاحب پہ پڑھیں گے, لیکن میں نے مصطفیٰ زیدی صاحب کا جو آج کلام جو انتخاب کیا ہے وہ اس نظریے سے کیا ہے جو منافقت مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, اور صرف غیر مسلموں کے ہاتھوں ہی نہیں ہو رہا ہے, اپنے بھی ہیں اس میں. تو ہم نے سوچا کہ آج جو شاعری ہے زیدی صاحب کی, اس میں ہم کچھ غزلیں بھی پڑھیں گے, کچھ ہلکی پھلکی چیزیں بھی, لیکن یہ کہ لٹ گئی دولت ایمان و متاع عرفان, لٹ گئی دولت ایمان و متاع عرفان, کیسہ منبر و محراب و کلیسا مدد. نہ آپ کلیسا مدد کر رہا ہے, نہ محراب, نہ منبر. لٹ گئی دولت ایمان و متاع عرفان, کیسہ منبر و محراب و کلیسا مدد. اور آج اولاد پہ ہے قحط ضمیر و جرأت, کانشنس اینڈ آڈیسٹی. آج اولاد پہ ہے قحط ضمیر و جرأت, خون اجداد رسد عزت آبا مدد. کہ بزرگوں کی عزت اور خون اجداد جو ہے اس کی ضرورت ہے. آج اولاد پہ ہے قحط ضمیر و جرأت, خون اجداد رسد عزت آبا مدد. میں اکیلا نکل آیا ہوں ستاروں کی طرف. یہ فلسطین ہے. میں اکیلا نکل آیا ہوں ستاروں کی طرف, قرۂ عرض کیا ہے مجلس شورا مدد ہے, اور مدد نہیں آ رہی. جی اب تو یہ ہے کہ ابر چھایا ہے, نہیں برستا ہے, اور بات کرنے کو جی ترستا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں, اور اس میں کچھ ہلکی پھلکی چیزیں بھی ہوں گی اور کچھ سخت چیزیں بھی, لیکن ضرورت ہے دونوں کی. تھوڑا سا میں سوچا تھا کہ تعارف کرا دوں ان کا, مصطفیٰ زیدی صاحب کا. یہ 1952 میں گورنمنٹ کالج سے انہوں نے ماسٹرز کیا. پیدا الہ آباد میں ہوئے تھے, اور الہ آباد میں ان کا جب انہوں نے شاعری شروع کی تو ان کا تخلص تھا تیغ الہ آبادی. تو وہ شاعری بھی اسی طرح کی تھی. اور پھر آپ پاکستان آ گئے, پھر سول سروس جوائن کی انہوں نے, اور ڈپٹی کمشنر رہے, سیکرٹری ایجوکیشن رہے, اور جو بیوروکریٹس اس زمانے میں جو بہتر سمجھے جاتے تھے ان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. شاعری بھی کرتے تھے. پھر ان کے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا, اور وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر ان کی موت ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ ایک عجیب و غریب امتزاج ہے, محبت کا بھی اور ایک جس سے ایگریشن کہتے ہیں وہ بھی ہے, اور اس کی وجوہات بھی. تو بتا رہے ہیں کہ کتنے جاسوس مراحل سے گزر کر دل نے, کتنے جاسوس مراحل سے گزر کر ہم نے اس قدر سلسلہ سود و زیاں دیکھے. مدتوں اپنے دل اظہار کا ماتم کر کے خود سے بڑھ کر بھی کئی سوختہ جہاں دیکھے.
اور موت کو جن کے تصور سے پسینہ آ جائے، زیست کے دوش پہ وہ بار گراں دیکھیں گے، اور تب کہیں جا کے ان اشعار کے گہوارے میں ایک بصیرت کے ہمکنے کے نشان دیکھیں گے۔ اب ہمکنے کا لفظ ایسا ہے جو کہ کسی زبان میں ذرا مشکل سے ملے گا۔ بہرحال اب ہم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خوشبو جیسے ایک بچہ بہت خوش ہو کے کسی گود میں آتا ہے اس کو ہمکنا کہتے ہیں۔ اچھا، لائک ڈیلائٹڈ، مطلب وہ نہیں کہتے کہ اس کی ہمک آ رہی ہے، نہیں وہ ہمک ہے، وہ ہمک ہے۔ اچھا یہ ایک ہے جو سخت چیز ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہاں پہ مطلب پورے مشرق وسطیٰ میں ہی ہو رہا ہے۔ اس کا نام ہے بنام وطن۔ وطن میں بھی ہو رہا، اور یہ کافی پرانی لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم، کی ڈکشن تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم، وہی ہر عہد کا جبروت، وہی کل کے لئیم، وہی ایار گھرانے، وہی فرزانہ حکیم، وہی تم لائق ست تذکرہ و ست تقویم، اور تم وہی دشمن احیاء صدا ہو کہ نہیں، پس زندہ وہ تمہیں جلوہ نما ہو کہ نہیں۔ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازار میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، اور خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی۔ آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہن وفاداری جاں مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربانوں سے بدتر فقراء سے مانگو، اپنے دربانوں سے بدتر فقراء سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو۔ مجھ سے بولو گے تو خنجر سے ادو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ اور تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، وہ چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ OIC ہو، تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے، سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے۔ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، سوکریٹیز۔ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا۔ علم سقراط کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو۔ علم سقراط کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو۔ علم گہوارہ و سیارہ و انجام نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، اور علم بیچے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو۔ وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ یہ سب ہو رہا ہے آج کل فلسطین میں۔ تم ہی بتلاؤ کہ میں کس کا وفادار بنوں، عصمت حرف کا یا دار کا غمخوار بنوں، مشعلوں کا کہ اندھیروں کا طلبگار بنوں، کس کی خدمت کے لیے شعلہ اسرار بنوں، کون سے دل سے تمہیں ساعت فردہ دے دوں، قاتلوں کو نفس حضرت عیسیٰ دے دوں۔ اب اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کا تسلسل ٹوٹ جائے، اور ویسے بھی شاعری سمجھنے سے زیادہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ صبح کاشی کا ترنم میری آواز میں ہے، بنارس الہ آباد کے تھے نا۔ صبح کاشی کا ترنم میری آواز میں ہے، سندھ کی شام کا آہنگ میرے ساز میں ہے، کوہ ساروں کی صلابت میرے ایجاز میں ہے،
اور اب بال جبریل کی آہٹ میری پرواز میں یہ جبیں کون سی چوکھٹ پہ جھکے گی بولو، کس قفس سے میری پرواز رکے گی بولو، اور کس قفس سے غم دل قید ہوا ہے اب تک، کس کے فرمان کی پابند ہے رفتار فلک، کون سی رات نے روکی ہے ستاروں کی چمک، کس کی دیوار سے سمٹی ہے چمیلی کی مہک، کس کی دیوار سے سمٹی ہے چمیلی کی مہک، دشت ایثار میں کب آبلہ پا رکتا ہے، کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے، دشت ایثار میں کب آبلہ پا رکتا ہے، کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے، بوفاداری رہوار بتکریم علم، یہ گوہر باری الفاظ صنادید حجم، بس صدائے جرس قافلہ اہل قلم، مجھ کو ہر قطرہ خون شہداء تیری قسم، اب خون شہداء سے آپ سمجھ لیجیے، مجھ کو ہر قطرہ خون شہداء تیری قسم، منزلیں آ کے پکاریں گی سفر سے پہلے، جھک پڑے گا در زندہ تیرے سر سے پہلے، میں سر نہیں جھکاؤں گا لیکن سر زندہ جھک جائے گا، مجھ کو ہر قطرہ خون شہداء تیری قسم، منزلیں آ کے پکارے گی سفر سے پہلے، جھک پڑے گا در زندہ میرے سر سے پہلے۔ اور اب یہ سنیے ذرا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے نا اس کا کوئی دین مذہب تو نہیں ہے۔ آج تم رام کے مونس نہ ہنومان کے دوست، تم نہ کافر کے ثنا خواہ نہ مسلمان کے دوست، تم نہ الحاد کے حامی ہو نہ ایمان کے دوست، تم نہ اشلوک کے ساتھی ہو نہ قرآن کے دوست۔ ظلم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور وہ ہر مذہب کا سہارا لیتا ہے۔ آج تم رام کے مونس نہ ہنومان کے دوست، تم نہ کافر کے ثنا خواہ نہ مسلمان کے دوست، تم نہ الحاد کے حامی ہو نہ ایمان کے دوست، اس کو الحاد بھی کہتے ہیں، تم نہ اشلوک کے ساتھی ہو نہ قرآن کے دوست۔ اس میں ایک مصرع بہت سخت ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں۔ تم تو سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں اپنی ماؤں کو اٹھا لاتے ہو بازاروں میں۔ یہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، بہت سخت ہے یہ، بہت ہی زیادہ۔ ماں کا جو رتبہ ہے اس کے اعتبار سے ہی بہت سخت ہے، لیکن I don't have the poetic license to change it۔ اور ذہن پر خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، خوفی کی بنیاد اٹھائی جا رہی ہے نا غزہ میں، ذہن پر خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، ظلم کی فصل کو کھیتوں میں اگانے والوں، گیت کے شہر کو بندوق سے ڈھانے والوں، فکر کی راہ میں بارود بچھانے والوں، کب تک اس شاخ گلستاں کی رگیں ٹوٹیں گی، کوپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹیں گی۔ There is hope۔ اور کس پہ لبیک کہو گے کہ نہ ہوگی باہم، جوہری بم کی صدا اور صدائے گوتم، رزق برتر ہے کہ یہ شعلہ بدامہ ایٹم، گھر کے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم، زخم اچھا ہے کہ ننھی سی کلی اچھی ہے، خوف اچھا ہے کہ بچوں کی ہنسی اچھی ہے۔ اور جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہو گئے راکھ جو کھلیان انہیں دیکھا ہے، لگتا ہے کہ آج لکھی ہوئی ہے، ہو گئے راکھ جو کھلیان انہیں دیکھا ہے، ایک ایک خوشہ گندم تمہیں کیا کہتا ہے، ایک ایک گھاس کی پتی کا فسانہ کیا ہے، آگ اچھی ہے کہ دستور نمو اچھا ہے، محفلوں میں جو یوں ہی جام لہو کے چھلکے، تم کو کیا کہہ کے پکاریں گے مورخ دل کے۔ مورخ کہتے ہیں تاریخ دان کو۔ بوٹ کی نوک سے قبروں کو گرانے والوں، تمغے مکر سے سینوں کو سجانے والوں، کشتیاں دیکھ کے طوفان اٹھانے والوں، برچیوں والوں، کماں والوں، نشانے والوں،
दिल की दरगाह में पिंदार मिटा कर आओ, अपनी आवाज़ की पलकों को झुका कर आओ। क्या क़यामत है कि ज़र्रों की ज़बां जलती है, मिस्र में जलवाए यूसुफ की दुकान जलती है, इसमते दामने मरियम की फ़ुगां जलती है, भीम का गुर्ज और अर्जुन की कमां जलती है। ये किसी मजहब पे इसकी कैद नहीं है। और चूड़ियाँ रोती हैं प्यारों की जुदाई की तरह, जिंदगी नंगी है मेवा की कलाई की तरह। और साहिबाने शबे देजूर सहर मांगते हैं, पेट के जमजमा खां दर्द जिगर मांगते हैं, कोर दिल गैर से शाही की नजर मांगते हैं, खैर से कोर दिल खैर से शाही की नजर मांगते हैं, और ऑक्सीजन के तले उम्र खिजर मांगते हैं। ऑक्सीजन के तले उम्र खिजर मांगते हैं, अपने कशकोल में ऐवान गौहर ढूंढते हैं, अपने शाने पे किसी और का सर ढूंढते हैं। अपने कशकोल में ऐवान गौहर ढूंढते हैं, अपने शानों पे किसी और का सर ढूंढते हैं। बहुत ही मुनफरिद तरकीब, बिल्कुल मुनाफिकत की सही तस्वीर कशी। और तू ही बोल है दरे जिंदा, शबे गम तू ही बता, क्या यही है मेरे बेनाम शहीदों का पता? क्या यही है मेरे मेयार जुनून का रास्ता? दिल दहलते हैं जो गिरता है सड़क पर पत्ता, एक न एक शोरिश जंजीर है झंकार के साथ, एक न एक खौफ लगा बैठा है दीवार के साथ। और इतनी वीरान तो कभी सुबह बयाबा में न थी, इतनी पुरखार कोई राहिब न थी, कोई साथ कभी इस दर्जा गुरेजा भी न थी, इतनी पुरहौल कभी कोई शाम गरीबा भी न थी। तो बिल्कुल ही आज के ऐ वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे, ये इसमें कहीं कहीं वो करबला का जिक्र भी ले रहे हैं। इतनी पुरहौल कोई शाम गरीबा भी न थी, और ये करबला ये जो हो रही है, ऐ वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पे, ऐ वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है? जो पूरे आलम इस्लाम जो है वो हमारा वतन है, हम कहते हैं। ऐ वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है? गुरफ़ो बाम शबिस्ता में अंधेरा क्यों है? दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है? एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है? किसने माँ बाप किसी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे? अब तो यूएन पास कर देता है और आप कुछ नहीं कर सकते रेजोल्यूशन। और फिर वो रावी से कह रहे हैं, दरिया से, रोदे रावी तेरे ममनून ने करम कैसे हैं, सनतें कैसी हैं, तहजीब के खम कैसे हैं, ए हड़प्पा तेरे मजबूर कदम कैसे हैं, ए हड़प्पा तेरे मजबूर कदम कैसे हैं, बोल ए टैक्सिला तेरे सनम कैसे हैं। सनम बुतों को भी कहते हैं। और जहन में कौन से मेयार हैं बरनाई के, मैनचेस्टर के लिबादे हैं कि हरनाई के। अब ये दोनों शहर जो हैं, क्योंकि लिखी गई बात पहले, तो उसमें मैनचेस्टर भी और हरनाई भी दोनों इंग्लैंड और पाकिस्तान के लिए कपड़ा बुनने की पड़ी थी। कि जहन में कौन से मेयार हैं बरनाई के, मैनचेस्टर के लिबादे हैं कि हरनाई के। अस्करियत है बड़ी शय के मोहब्बत के उसूल, बूलहब का ये घराना है कि दरगाह बतूल, तबलो लश्कर मुतबर्रिक है कि तथीर बतूल, बूलहब का ये घराना है कि दरगाह रसूल, बूलहब का ये घराना है कि दरगाह रसूल, और तबलो लश्कर मुतबर्रिक है कि तथीर बतूल, मस्जिद इल्म का घर है कि मिशन के स्कूल। आज जो बीती है क्या कल भी यही बीतेगी, बैंड जीतेगा कि शायर की गजल जीतेगी। तो ये है ना जोरदार कदम, पूरा मरसिया है ये आलम इस्लाम का। And he was a bureaucrat.
ان کا ایک شعر تو بڑا مشہور ہے کہ انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آپ آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے۔ اچھا، ان کو like most poets he was a romantic، اور ان کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے الہ آباد، تو دور کی آواز، یہ ایک زمانے میں کسی نے گائی بھی تھی، ایسی اچھی نہیں گائی تھی، بقول جوش صاحب نے سب سے بڑی حد تک شاعری کی یہ ہے کہ اسے گا دیا جائے، لیکن میں اس سے تھوڑا اتفاق نہیں کرتا، جوش صاحب بڑے آدمی تھے کیونکہ اچھا بھی گایا گیا ہے۔ دور کی آواز ہے کہ میرے محبوب دیس کی گلیوں، الہ آباد کی بات، تم کو اور اپنے دوستوں کو سلام۔ میں نے اس لیے سوچا کہ کوئی میٹھی چیز آ جائے، کافی سخت تھا پچھلے، اپنے زخمی شباب کو تسلیم، اپنے بچپن کے قہقہوں کو سلام، عمر بھر کے لیے تمہارے پاس رہ گئی ہے شگفتگی میری، آخری رات کے اداس دیو، یاد ہے تم کو بے بسی میری۔ اب ان کا کہیں شاید کچھ معاشقہ بھی تھا کہ یاد ہے تم کو جب بلائے تھے، یاد ہے تم کو جب بھلائے تھے، عمر بھر کے کیے ہوئے وعدے، رسم و مذہب کی ایک پجارن نے ایک چاندی کے دیوتا کے لیے، جانے اس کارگاہ ہستی میں اس کو وہ دیوتا ملا کہ نہیں، میری کلیوں کا خون پی کر بھی اس کا اپنا کمل کھلا کہ نہیں، آج کل اس کے اپنے دامن میں پیار کے گیت ہیں کہ پیسے ہیں، تم کو معلوم ہو تو بدلانا اس کے آنچل کے رنگ کیسے ہیں، مجھ کو آواز دو کہ صبح کی اوس کیا مجھے اب بھی یاد کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیے نفاست، ڈیلیکیسی، کہ مجھ کو آواز دو کہ صبح کی اوس ڈیو ڈراپس کیا مجھے اب بھی یاد کرتی ہے، میری گھر کی اداس چوکھٹ پر کیا کبھی چاندنی اترتی ہے۔ یہ غزل ہے اور رومان بھی ہے۔ جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفاق میں، میں ان کو جوڑ لوں کہ گھٹا دوں حیات میں، اس سے میری زندگی کم ہوئی ہے یا بڑی ہوئی ہے، میں کیا کروں۔ جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفاق میں، میں ان کو جوڑ لوں کہ گھٹا دوں حیات میں، اور کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی۔ دس واز آلموسٹ پروفیٹک، جو ان پہ گزری ہے، اور بعد میں جو اخبار میں آیا ہے، کہتے ہیں کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں، اور میرا تو جرم تذکرہ عام ہے مگر کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں۔ بہت پروفیٹک، ویری پروفیٹک۔ اس پہ مجھے ایک ظہیر کاشمیری صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا زلیخا کہ دامن یوسف تو بچ گیا تھا نا زلیخا سے، کہتے ہیں کہ دامن یوسف نہ جس شب کے زلیخا سے بچے، دامن یوسف نہ جس شب کے زلیخا سے بچے، ہو سکے تو ایسے تارو ایسی شب پیدا کرو، تو کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں۔ اے دل ذرا سی جرأت رندی سے کام لے، کتنے چراغ ٹوٹ گئے احتیاط، کیونکہ زیادہ احتیاط میں بھی بہت چراغ ٹوٹ جاتے ہیں، تھوڑی سی لینی پڑتی ہے جرأت رندی۔ کبھی اور کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے، انٹرنل، یہ جیسے سوزش کہتے ہیں، غم دل میرے رفیقو غم رائے گا نہیں ہے، کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازدہ نہیں ہے،
فقط ایک دل تھا اب تک سو وہ مہرباں نہیں ہے. میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. کہ جو محفل میں مسکراتا ہوں وہ میں نہیں ہوں. میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے. مطلب دوبارہ سے پڑھنے مجھے پتہ نہیں تھا. کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے. غم دل میرے رفیقو غم رائے گا نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں غم کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گے. کہ فرشتے کم نہیں تھے اطاعت کے لیے, درد دل کے پیدا کیا. Whose song is a very very famous? اسد مانتری. اسد مانتری. وہ میں نے لے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کلام اس سے بہت بڑا تھا. کیوں اتنی ویسے خوبصورت ہے مگر یہ ہاں یہ اپنے بھائی ان کی یہ ایکسیڈنٹ پرون تھی ذرا فیملی. ان کے بھائی مصطفیٰ زیدی صاحب تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا حادثے میں ہوا ہے. تو انہوں نے ان کے نام ایک خط لکھا ہے اپنا ایک شاعری میں کہ تم کہاں رہتے ہو اے ہم سے بچھڑنے والوں, ہم تمہیں ڈھونڈنے جائیں تم ملو گے کہ نہیں. ماں کی ویران نگاہوں کی طرف دیکھو گے, بھائی آواز اگر دے تو سنو گے کہ نہیں. دشت غربت کے بھلے دن سے بھی جی ڈرتا ہے, وہ وہاں کوئی نہ مونس نہ سہارا ہوگا. ہم کہاں جشن میں شامل تھے جو کچھ سن نہ سکے, تم نے ان زخموں میں کس کس کو پکارا ہوگا. ہم تو جس وقت بھی جس دن بھی پریشان ہوئے, تم نے آ کر ہمیں محفوظ کیا, راہ دکھائی. اور جب تم پہ برا وقت پڑا تب ہم لوگ جانے کس گھر میں کہاں سوئے ہوئے تھے بھائی. ہم تیری لاش کو کاندھا بھی نہ دینے آئے, ہم نے غربت میں تجھے زیر زمین چھوڑ دیا. ان کا پاکستان سے باہر ہوا تھا. ہم نے اس چیز میں بس ایک نگی پایا تھا, کسی تربت میں وہیں ایک نگی چھوڑ دی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً سارے مذہب اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں, اور کہیں کہیں ان میں منافقت کا پہلو بھی ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے, صبح ہوئی اور سچائی کے پیچھے بھاگے. سچائی ایک قہوہ تھی جو رات کو تھک کر, سچائی ایک قہوہ تھی جو رات کو تھک کر سوئی ہوئی تھی, شور سنا تو خوف کے مارے تھر تھر کانپی, روز عدالت سے گھبرائی, روح بدل کر پیچھے نکلی آگے آگے, مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے. ان کا آپ کینوس دیکھیے کتنا وسیع ہے. اصل میں مجھے یاد ہے ہم نے یہ کیا تھا مصطفیٰ زیدی صاحب کو یہاں, تو ہمیں 4 سیشنز شاید 3 سیشنز پہ یہ ان کا دیوان ہوا تھا. جی کچھ ایسے جو پڑھنی رمضان کی. انیائے کہتے ہیں ہندی زبان میں ظلم کو, تو کہیں شاید ان کا کچھ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ناانصافی کو بھی کہتے ہیں کہ زیدی جی پھر عشق کو نکلے, انیائے ہے پاپ, ایک بیوی کے شوہر ہیں اور ایک بچے کے باپ. اس کی موہن شکل کو دیکھ کے ٹھان لیا بنواس, یو پی کے ایک سید زادے بن گئے تلسی داس. تلسی داس رامائن لکھنے والے. یو پی کے ایک سید زادے بن گئے تلسی داس, ایک تو نیل گگن کی رانی سرخ کمل کے بیچ, دوجی ایک برسات کا نالا جس میں کیچ ہی کیچ.
اور یہ لمبی چل رہی ہے, کچھ اس میں سے میں نے ایڈٹ کر دیا. تلسی داس کا کیا نام ہے؟ تلسی داس جو ہے انہوں نے رامائن لکھی تھی, شاعر شاعر تھے وہ تو, اور رامائن تھی بھی اسی میں. اور لیکن رامائن اتنی پرانی کتاب ہے کہ اس کے ٹرانسلیشنز بھی ہوئے ہیں بہت سی زبانوں میں, انگلش میں بھی ہوئے ہیں, اور اس پہ کبھی اور بات ہوگی. پھر ان کے کچھ کپلٹس ہیں, کوٹرینس ہیں کہ صرف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی, یا بتاؤں کہ کیسے ڈوبی. صرف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی, یا بتا دوں کہ کیسے ڈوبی تھی. تم کہانی تو خیر سن لو گی, آپ بیتی کہوں کہ جب بیتی. یہ سب کی ایک ہی کہانی ہے. کوئی ساغر میں دیکھتا ہے فرار, کوئی جسموں میں ڈھونڈتا ہے سکون. مجھ کو بھی مل گئی ہے جائے پناہ, شعر لکھتا ہوں اور جیتا ہوں. یہ سب سے پہلے ان کو 303 میں نکالا تھا ایوب خان نے. ہم بہت چھوٹے تھے 303 کا جب ہم نے جبھی سنا تھا. تو ہوتا یہ ہے بیوروکریسی میں, خصوصاً اسلام آباد میں کافی عرصہ رہا ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ جب when you are no longer in power, then you are no longer there. بزم میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے, ہم کبھی تیرے عناگیر ہوا کرتے تھے. ہائے اب بھول گیا رنگ حنا بھی تیرا, خط کبھی خون سے تحریر ہوا کرتے تھے. تقریباً یہ شاعری ہے لیکن مزیدار ہے. کوئی تو بھید ہے اس طور کی خاموشی میں, ورنہ ہم حاصل تقریر ہوا کرتے تھے. کہ وہ ساری بات ہمارے متعلق ہی ہوتی تھی. کوئی تو بھید ہے اس طور کی خاموشی میں, ورنہ ہم حاصل تقریر ہوا کرتے تھے. اور خواب میں تجھ سے ملاقات ہوا کرتی تھی, اور خواب شرمندہ تعبیر ہوا. خواب میں تجھ سے ملاقات ہوا کرتی تھی, خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتے تھے. صرف خواب ہی نہیں تھے. بھائی یہ ختم نہیں ہو سکتا. چلے تو کٹ ہی جائے گا, خوشی کی بات کہ ابھی چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. ہم اس کے پاس جاتے ہیں مگر آہستہ آہستہ. ابھی تاروں سے کھیلو, چاند کی کرنوں سے اٹھلاؤ, ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ. دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راستوں سمجھو, اٹھیں گے پردہ ہائے بامدر آہستہ آہستہ. اور زمانے بھر کی ایک کیفیت سمٹ آئے گی ساغر میں, پیو ان انگڑیوں کے نام پر آہستہ آہستہ. اور یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ ہی سنا دینا, یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا. کتاب آہستہ آہستہ, نظر آہستہ آہستہ. اس میں کچھ کاٹے پڑتے ہیں, کچھ سیلف سینسرشپ کرنی پڑتی ہے. جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی, مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی. میرے مکتوب کی تقدیر کے اشکوں سے دھلا, مکتوب کہتے ہیں خط, میرے مکتوب کی تقدیر کے اشکوں سے کھلا دھلا, میری آواز کی قسمت کی تجھے چھوائی. جو کہتے ہیں ندی, لبے جو کہتے ہیں ندی کا کنارہ. یوں امڑ آئی کوئی یاد میری آنکھوں میں, چاندنی جیسے نہانے کو لبے جو آئی. ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات, بہت دعائیں کی تھی. ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات, میں ادھر گھر سے گیا تھا
کہ ادھر تو آئی. کوئی ٹین ایج آ رہی ہے لیکن اچھی ہے. مجدہ دل کسی پہلو تو قرار آ ہی گیا, منزل داد کٹی ساعت گیسو آئی. ساحل ٹیمز میں سنگم کا صنم یاد رہا, ہم کو لندن میں تیرا دیدہ نم یاد رہا. کسی کورس پہ گئے ہوئے تھے اچھا ہمیشہ لیڈیز کو. ساحل ٹیمز پہ سنگم کا صنم یاد رہا, ہم کو لندن میں تیرا دیدہ نم یاد رہا. ہم ہیں دو چار ادیب اور بھی ہوں گے زیدی, جن کو تلوار کے سائے میں قلم یاد رہا. غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کی چلا, ہمیں دوران نے بھی سیکھے غم یاراں کی چلا. ہمیں دوران تو جو ہے وہ زندگی کے ہیں, اور ہمیں جانا جو ہے وہ دل کے مسائل ہیں. غم دوران نے بھی سیکھے غم یاراں کے چلن, وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پر, اسپونٹینیٹی وہی ہے, اور وہی اقرار میں انکار کے لاکھوں پہلو. مصرع دیکھیے کہ وہی اقرار میں انکار کے لاکھوں پہلو, وہی ہونٹوں پہ تبسم وہی ابرو پہ شکن, اور کس کو دیکھا ہے کہ پندار نظر کے باوس ایک لمحے کے لیے رک گئی دل کی دھڑکن. کیا اور ایسی سونی تو کبھی شام غریبہ میں نہ تھی, دل بجھے جاتے ہیں اے تیرگی یہ صبح وطن. صبح تک آتی ہے سینے سے کسی کی آواز, ہائے یہ سلسلہ شام غریباں زیدی. تو میرے واسطے کیوں مورد الزام ہوا, تو نے کیوں ترک کیا رشتہ یاراں زیدی. یہ شاید اس زمانے کی بات ہے جب یہ مسئلہ چل رہا تھا. اب نہ وہ کوچو بازار میں آنا جانا, اب نہ وہ صحبت اصحاب قدیمہ زیدی. یہ ریکلوز ہو گئے تھے بالکل. اب تیرے غم پہ زمانے کو ہنسی آتی ہے, پھول جلتا ہے تو کھلتا ہے گلستان زیدی. اور یہ شاید اس وقت سسپینڈ ہوئے تھے. تیرے نزدیک سے کترا کے نکل جاتے ہیں تیرے ایوان و لب فکر کے درباں زیدی. اور آج ایک گوشہ گمنام میں افتادہ ہے, کل تیرے نام سے تھا نام نگاراں زیدی. نگاراں کہتے ہیں خوبصورت لوگوں. ہائے تو رات کی مانند بجھا بیٹھا ہے, جیسے رات بجھ جاتی ہے. ہائے تو رات کی مانند بجھا بیٹھا ہے, شعلہ رخ شعلہ صفت شعلہ خرامان زیدی. میں تیرے نام کی لو میں تیرا روشن آغوش, میرے رسوا میرے حیرہ میرے ویراں زیدی. اس لیے آئی ہوں ناموس سے غافل ہو کر, تو نہ ہو جائے کہیں چاک گرے ماں زیدی. وہ مجسم کوئی آیت کوئی نور افلاک, وہ اپنی شاید محمود پر ذکر کر رہے ہیں. وہ مجسم کوئی آیت کوئی نور افلاک, میں پراگندہ نہ ملحد نہ مسلمان زیدی. میں تو بس ایک دیا تھا سو کہیں جل بجھتا, اس نے کیوں چھوڑ دیا جشن چراغاں زیدی. یہ ایک مزیدار سی نظم ہے. نظم تو سنا رہے ہیں بچوں کو, لیکن اپنے دل کا حال کہہ رہے ہیں. بچوں ہم پر ہنسنے والوں آؤ تمہیں سمجھائیں. یہ جب حالات خراب تھے اس کی. بچوں ہم پر ہنسنے والوں آؤ تمہیں سمجھائیں, جس کے لیے اس حال کو پہنچے اس کا نام بتائیں. روپ نگر کی ایک رانی تھی اس سے ہوا لگاؤ, بچوں اس رانی کی کہانی سن لو اور سو جاؤ. اس پہ مرنا آہیں بھرنا رونا کڑنا جلنا, آب و ہوا پر زندہ رہنا انگاروں پہ چلنا. ہم جنگل جنگل پھرتے تھے اس کے لیے دیوانے, رشی بنے مجنو کہلائے
لیکن ہار نہ مانے. برسوں کیا کیا چنے چبائے, کیا کیا پاپڑ بیلے, لہروں کو ہمراز بنایا, طوفانوں سے کھیلے. دفتر بھولے, بستر بھولے, پینے لگے شراب, پل بھر آنکھ لگے تو آئیں الٹے سیدھے خواب. نیندیں کیا کیا نیند میں کیا کیا دیکھیں, تڑپیں روئیں, اٹھ جائیں. بالکل ٹینیجر پوئٹری ہے. سو جانے کی گولی کھائیں, انجیکشن لگوائیں, آخر وہ ایک خواب میں آئی سن کے ہمارا حال. قاسم صاحب کیا کوشچن جو آپ نے پچھلی پوئمس پڑھی ہیں جی بڑی سوفسٹیکیٹڈ اسٹرکچر تھی, جی some I understood, some I just listened to. جی لیکن اس کے اندر جیسے نا آؤ بچوں سنو کہانی ٹائپ کا, اس کا جو اسٹرکچر بھی انہوں نے وہ بچوں کی جو پوئٹری ہوتی ہے اس کا اسی بچوں کی زبان میں بات کر رہے ہیں. سمپلسٹک پوئٹک اسکیم ہے. دیکھیے بڑا شاعر جو ہے نا وہ یہ بڑے شاعر تھے. پاکستان میں جو بڑے شاعر پیدا کیے 30 40 50 بہت سے شاعر ہیں, اچھے شاعر ہیں, لیکن جو بڑے شاعر تھے ان میں سے ہیں یہ. تو ورنہ تو ویسے میر انیس نے بھی کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. میر انیس نے کہا ہے کیا کہا ہے میر انیس, انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے, ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. یہ حالی نے بھی میرا ہاں حالی نے بھی کہا ہے یہی, جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے. سر یہ ایک ہی موضوع پہ لاکھوں شعر ہیں. جی ہاں بالکل, لاکھ سے میں نے دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اتنی شاعری کی ضرورت کیا ہے, اتنی نظمیں ہیں 10. یہ ذمہ دار بانو قدسیہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگوں نوجوانوں میں کتابوں سے محبت پیدا ہو رہی ہے اور اندھیرے, کتابوں سے عشق ہے اور اندھیرے سے محبت ہے. نوجوان ذمہ داریوں سے فرار, اس پہ ایک سیپریٹ نشست کریں گے. بانو قدسیہ نے کہا یہ نوجوانوں میں ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ ہے. جی ایکسٹریملی پرابلمٹک رائٹر, گریٹ رائٹر بانو قدسیہ. آخر وہ ایک خواب میں آئی سن کے ہمارا حال. کوئل جیسی بات تھی اس کی, ہرنی جیسی چال, کہنے لگی کبھی جی تیرا حال نہ دیکھا جائے. میں نے کہا کہ رانی اپنی پرجا کو بہلائے. کہنے لگی کہ تو کیا لے گا سونا چاندی ہار. میں نے کہا کہ رانی تیرے مکھڑے کی تلوار. پھر دل کے آنگن میں اترا اس کا سارا روح, اس چہرے کی شیتل کرنیں, اس مکھڑے کی دھوپ پڑی تو کھل گئی آنکھیں, کھل گیا سارا بھید. خش کھایا تو دوڑے آئے منشی پنڈت وید. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, چھٹ گیا کھانا پانی, چھٹ گیا کھانا پانی, بچوں ہو گئی ختم کہانی. میری کہانی میں لیکن ایک بھید ہے, اس کو پاؤ. چاند کو دور ہی دور سے دیکھو, چاند کے پاس نہ جاؤ, نہ اپنے گھر ہی اس کو بلاؤ. میں اس میں سلیکشنز کر رہا ہوں کیونکہ اس میں دن کی ایک بوند گراں ہے, ایک جرعہ شب یا نایاب. جرعہ کہتے ہیں اس کو, ایک گھونٹ کو. ویسے جرعہ کسی اور مشروب کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ بیسیکلی گھونٹ ہے. کہ دن کی ایک بوند گراں ہے, ایک جرعہ شب نایاب. شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے, جر جر کے پیو, آہستہ آہستہ بڑھو ان گنتی کی سانسوں کو. دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں ہے, قطرہ قطرہ کر کے پیو. دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں, یہ سب دل کا کھیل ہے. شیشہ جاں جو ہے تو دل کے ہاتھ میں ہے, شیشہ جاں ہے, قطرہ قطرہ کر کے پیو. بڑی شاعری ہے بھائی. یہ جیسے ہوتی نا برام وطن, یہ مسدس کے اس میں ہے لیکن پاورفل ہے. اس کا نام ہے زخم سفر. کہیں کہیں آپ کو لفظ سمجھ میں نہیں آئے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا.
کہ لکھنا آسان کام نہیں ہے، سوچنا آسان کام نہیں ہے، جینا آسان کام نہیں ہے. ہزار راہ مغیلہ ہے کارواں کے لیے، لہو کا رنگ ہے تزئین داستاں کے لیے. ایک میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ جو ہے وہ لہو ہے، لہو نہیں ہے. لہو کا رنگ ہے تزئین داستاں کے لیے، قدم قدم پہ بڑی سختیاں ہیں جاں کے لیے، کئی فریب کے عشبے ہیں امتحان کے لیے. زمانہ یوں تو ہر ایک پہ نظر نہیں کرتا، قلم کی بے ادبی درگزر نہیں کرتا. قلم میں لرزش مژگاں، قلم میں رشتہ جاں، قلم میں زمزمہ و رم، قلم میں شور و فغاں، قلم میں جشن عروسی، قلم میں بیوگیاں، قلم میں کوہ بیاباں، قلم میں کہکشاں. قلم میں حلم بھی ہے، ناز اور وقار بھی ہے، اذان صبح بھی ہے، شام بعد خار بھی ہے. اسی کے دم سے گھٹاؤں کے سرمئی آنچل، اسی سے ہونٹ بہاراں، اسی سے آنکھ کنول، یہی کلاہ کا ہیرا، یہی کسان کا حل. یہی ہے صبح گلستان، یہی شب مقتل، بغیر اس کے رہے سروری نہیں ملتی، کسی کو دولت پیغمبری نہیں ملتی. چمن ہزار ہیں لیکن گلاب اس کا ہے، خدا کا عرش ہے لیکن سحاب اس کا ہے، یعنی قلم کا. کبھی جو ڈھل نہ سکے وہ شباب اس کا ہے، ہر ایک عہد کی آنکھوں میں خواب اس کا ہے. دیار عشق میں مجروح بے وطن یہ ہے، حریم حسن میں خوشبو پیرہن بھی ہے. اور دنوں میں ہم ہمیں کار ساز اس کا ہے، شبوں میں زمزمے دل نواز اس کا ہے. بطون میں ابدیت کے راز اس کا ہے، سرشق وقت کے ہیں اور گداز اس کا ہے. اور یہ شعر سنیے کہ مثال حضرت آدم گناہ گار بھی ہے، مریم اور حریم عصمت مریم کا پردہ دار بھی ہے. یہ تھوڑی لمبی ہے لیکن مزیدار ہے. ہر ایک سے بے خبری بھی، ہر ایک کا محرم بھی، شرر بسینہ بھی ہے اور لب شبنم بھی، محل زخم بھی ہے اور مقام مرہم بھی، ہلال عید بھی ہے عشرہ محرم بھی. بغاوتوں کے درخشاں علم اٹھائے ہوئے، جگر کے طاق میں شمع مبین جلائے ہوئے. ادھر بلاؤں پہ جو مسکرا سکے وہ آئے، لکھنے پڑھنے کا کام آسان نہیں. جو تاج و تخت پہ ٹھوکر لگا سکے وہ آئے، جو آسمان کو نیچا دکھا سکے وہ آئے، جو اپنے آپ سے آنکھیں لڑا سکے وہ آئے. رضائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہو. جسے خبر ہو کہ کس نے نقاب اٹھائی ہے، یہ عہد گرز ہے یا عصر مومی آئی ہے، یہ عادلی ہے کہ نمرود کی خدائی ہے، یہ خون دل ہے قلم میں کہ روشنائی ہے. جو نقش و رنگ سے آداب سادگی پوچھے، جو خسروی سے مزاج جفا کشی پوچھے. خم شکستہ تاج و نگی کے چرچے ہیں، ادائے لیلی جنت نشی کے چرچے ہیں، مجاہدات فریب آفرین کے چرچے ہیں، مکاشفات بزرگان دی کے چرچے ہیں. یہ میں نے اس لیے خاص طور پہ یہ بند کہا. کوئی رکوع میں ہے خانقاہ کے آگے، کوئی سجود میں ہے کچکلاہ کے آگے. ہم جو خدا کی شان میں ہیں، ہم عموماً وہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں. انہوں نے ذرا بات کی دیوان میں رکھی، اور ہم نے بہت پڑھی ہیں یہاں پہ، لیکن ایسی ہم میں نے بہت کم نظر سے گزری. کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سنا، کیا بات. ہم نے اس گوہر نادیدہ کو پرکھا نہ چنا. ایک سواری کے شناسا نہ تھی گھر پر اتری، ایک تجلی تھی کہ تہذیب نظر پر اتری. اور جلوے دیکھے جو کبھی شامل ایمان بھی نہ تھے، اور ہم ایسے تناسا تھے کہ حیران بھی نہ تھے. جلوے دیکھے
جو شامل ایمان بھی نہ تھے، اور ہم ایسے تناسا تھے کہ حیران نہیں تھے. بہت بڑا شعر ہے. دل کے آغوش میں ایک نور ہمکتا آیا. آپ نے ہمکنا کا پوچھا تھا نا. دل کے آغوش میں ایک نور ہمکتا آیا، ایک لمحہ کئی صدیوں پہ چمکتا آیا. اور نگہتے بے بصرا، بے بصرا کہتے ہیں سائٹلیس، جن کی نابینا ہو جائے. نگہتے بے بصرا دیدہ وری تک پہنچی، ضرب شیشے پہ لگی شیشہ گری تک پہنچی. اجنبی شہر سے ایک بوئے چمن ساز آئی، دم بخود مہر بلب وقت سے آواز آئی. بات کا کرب بھی میں، صبح کا آرام بھی میں. اب اوپر سے آ رہا ہے، اترنا شروع ہوا ہے. بات کا کرب بھی میں، صبح کا آرام بھی میں. حد و بے حد بھی میں، بے نام بھی میں، نام بھی میں. صحن خاموش بھی میں، حلقہ آواز بھی میں. دست محمود بھی میں، آزر بت ساز بھی میں. سنگ و سنجاب بھی ہوں، شعلہ بھی ہوں، خاک بھی ہوں. میں تیرا وہم بھی ہوں، میں تیرا ادراک بھی ہوں. دیکھیے کیا اچھا مصرع ہے کہ میں تیرا وہم بھی ہوں، میں تیرا ادراک بھی ہوں. ادراک کہتے ہیں سمجھ کو. اور سانس کی گونج بھی ہوں، تیغ کی جھنکار بھی ہوں. سانس کی گونج بھی ہوں، تیغ کی جھنکار بھی ہوں. میں کڑی دھوپ بھی ہوں، سایہ دیوار بھی ہوں. میری روداد وہی ہے جو جہاں پہ گزری. یہ سب سے اچھا ہے. میری روداد وہی ہے جو جہاں پہ گزری. لا مکان پر بھی وہ گزری جو مکان پر گزری. گردشیں تجھ سے ملیں تو میرے پاس آئیں بھی. میں تیرا جسم بھی ہوں، میں تیری پرچھائی بھی. ڈھلے گی رات، آئے گی سحر، آہستہ آہستہ. پیو ان انکھڑیوں کے نام پر آہستہ آہستہ. دکھا دینا اسے زخم جگر آہستہ آہستہ. سمجھ کر، سوچ کر، پہچان کر آہستہ آہستہ. اور اٹھا دینا حجاب رسمیات درمیان، لیکن خطاب آہستہ آہستہ، نظر آہستہ آہستہ. اور دریچوں کو تو دیکھو، چلمنوں کے راستوں سمجھو. اٹھیں گے پردہ ہائے بامدر آہستہ آہستہ. اور ابھی تاروں سے کھیلو، چاندنی سے دل کو بہلاؤ. ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ. جیسے بچوں کو عشق کرنا سکھا رہا ہے. یکایک ایسے جل بجھنے میں لطف جاکنی کب تھا. چلے ایک شمع پر ہم بھی، مگر آہستہ آہستہ. آندھی چلی، میرے خیال سے ختم کر ہی لیتے ہیں. آندھی چلی تو نقش کفے پا نہیں ملا، کہ پاؤں کا نشان نہیں ملا. دل جس سے مل گیا وہ دوبارہ نہیں ملا. ہم انجمن میں سب کی طرف دیکھتے رہے، اپنی طرح سے کوئی اکیلا نہیں ملا. اور آواز کو تو کون سمجھتا کہ دور تک خاموشیوں کا درد شناسا نہیں ملا. اس نے کہا تھا کہ if I had more time I would have written you a shorter letter. اور آپ کو سونی مہیوال کا قصہ تو یاد ہوگا. کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی. کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں. وہ جو ڈوبنا تھا نا، خسرو دریا پریم کا، امیر خسرو ہے. سو الٹی واقعی دھار، یہ اس کا ہے مضمون. وہی کہ خسرو دریا پریم کا، سو الٹی واقعی دھار. جو تیرا سو ڈوب گیا اور جو ڈوبا سو پار. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. یہ غزل ہے، لیکن اس کا ایک شعر بڑا مزیدار ہے. اس کی منظر کشی بہت خوبصورت ہے کہ چونکی ہے وہ کس ناز سے اے خود صبح خوش آواز. چونکی ہے وہ کس ناز سے اے صبح خوش آواز. زلفوں کی گھٹا بھی ہے چراغوں کا دھواں بھی. اسموک لگ رہا ہے، اسموک لگ رہا ہے.
آخری بار ملو، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل، بریک اپ، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں کوئی اور تقاضا نہ کرے، چاہ کے وعدہ نہ سلے زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے، اور باتیں بس اتنی کہ لمحے جنہیں آخر کن جائیں، اور آنکھ بجھائے کوئی امید تو آنکھیں چن جائیں، اس ملاقات کا اس بار کوئی فہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے، اپنا ہے جان و جنون کا نہ حکایات کا وقت، اپنا تجدید وفا کا نہ شکایات کا وقت، لٹ گئی شعر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے، اور آج تک تم سے رگے جھاگے کئی رشتے تھے، کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے، پھر نہ دیکھیں گے کبھی عارض و رخسار میں، ماتمی ہے دم رخصت در و دیوار میں، پھر نہ ہم ہوں گے نہ انکار نہ اقرار ملو۔ عشق کرنا سکھا رہے ہیں وہ، اس میں بھی ایک فرحاد اس کرنا کہ اس سے ملنا تو اس طرح کہنا کہ تجھ سے پہلے میری نگاہوں میں کوئی روح اس طرح نہ اترا تھا، تجھ سے آباد ہے خراب اے دل ورنہ میں کس قدر اکیلا تھا، تیرے ہونٹوں پہ کوہسار کی اوس، تیرے چہرے پہ دھوپ کا جادو، تیرے سانسوں کی تھرتھراہٹ میں کوپلوں کے کوار کی خوشبو، وہ کہے گی کہ ان خطابوں سے اور کس کس پہ جان ڈالے، وہ کہے گی کہ ان خطابوں سے اور کس کس پہ جان ڈالے ہیں، تم یہ کہنا کہ پیش ساغر سب جم اور سب مٹیوں کے پیالے، ایسا کرنا کہ احتیاط کے ساتھ، بالکل چائلڈش ہے، ایسا کرنا کہ احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ٹکرانا، اور اگر ہو سکے تو آنکھوں میں صرف 2-4 اشک بھر لانا، اور عشق میں اے مبصرین کرام یہی تکنیک کام آتی ہے، اور یہی لے کے ڈوب جاتی ہے۔ کیمرس کتنا بڑا ہے، Actually, I read it when I was 11 and I should not have. اچھا یہ سمیرا سے کہا تھا کہ آیا بیوروکریسی میں یہ بہت ہوتا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے بزدل کارڈ، کوئی چارٹ شیٹ ہے، اس کا جواب ہو رہا ہے کہ آج ایک افسروں کے حلقے میں ایک ماتوب ماتحت آیا، زیر عطا ماتحت آیا، اپنے افکار کا حساب لیے، اپنے ایمان کی کتاب لیے، ماتحت کی ضعیف آنکھوں میں ایک بجھتی ہوئی ذہانت تھی، افسروں کے لطیف لہجے میں قہر تھا، زہر تھا، خطابت تھی، اس لیے مجھ سے نہ پوچھو اور یہ ہر ایک دن کا واقعہ اس دن صرف اس اہمیت کا حامل تھا کہ شرافت کے زوم کے باوجود میں بھی ان افسروں میں شامل تھا۔ سی ایس پی تھے نا۔ اچھا جو بھی حادثہ ہوا ان کے ساتھ جس پہ ان کی جان گئی، وہ کچھ کلیئر وائنس تھا یا کیا تھا، وہ انہوں نے کہہ دی جو اخبار میں آیا کہ وہ داستان تھی کسی اور شاہزادے کی، میرا لہو تھا فقط زیب داستان کی طرح، وہ میرا عکس تھا یا اور کوئی صورت تھی جو آئینے میں ملی یار بدگماں کی طرح، میرا فگار قلم لکھ رہا تھا آج کی رات زوال عہد گزشتہ کے نوحہ کی طرح، اور ایک ایسے گھر میں رہائش مجھے وعید ہوئی، یعنی وعدہ کیا گیا، الاٹ کیا گیا کہ جو قفس کی طرح تھا نہ آشیاں کی طرح، ملا ایک ایسا تمدن مجھے وراثت میں جو اجنبی کی طرح تھا نہ باپ ماں کی طرح، اور جدھر جدھر سے بھی گزرا جلوس رسوائی
کھڑے تھے لوگ دریچوں میں شمعدان کی طرح، جو اخباروں میں آیا تھا اس وقت اور بعد میں بھی. جدھر سے بھی گزرا جلوس رسوائی، کھڑے تھے لوگ دریچوں میں شمعدان کی طرح، اور لیے ہوئے میرے ناکردہ جرم کی فردیں. ہر ایک دوست ملا مرگ ناگہاں کی طرح، اور بوقت قتل بہت دور میرے سارے عزیز. صفاز ماں تھے نگہبان آسماں کی طرح، اور جنوں کی آگ میں جل بجھ چکا ہے میرا وجود. میں اس کی رات سے ڈالوں کہاں کہاں کی طرح. اچھا، یہ جب چارج شیٹ ہوئے اور کئی دفعہ ہوئے، ہی واز اے بریلینٹ آفیسر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہو تھرو دا فرسٹ اسٹون، اس کا نام ہے پہلا پتھر. سوال ہمارے رفیقوں سے جا کے یہ کہنا، بسط تشکر و اخلاص و حسن و خوش ادبی، کہ جو سلوک بھی ہم پہ روا ہوا اس میں نہ کوئی رمز نہا ہے نہ کوئی بلعجبی. ہمارے واسطے یہ رات بھی مقدر تھی کہ حرف آئے ستاروں پہ بے چراغی کا. لباس چاک پہ تہمت قبائے رنگی کی، دل شکستہ پہ الزام بددماغی کا. صبا جو راہ میں دشمن ملے تو یہ کہنا کہ یہ تو کچھ نہ کیا، ہو سکے تو اور کریں. کہ اپنے دستے لہو رنگ پر نظر ڈالیں، کہ اپنے دعوی معصومیت پر غور کریں. اور حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو، اصولاً گناہ گار ہو. حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو، گناہ گار پہ پتھر سنبھالنے والے. خود اپنے آنکھ کے شہتیر کی قبر رکھے، ہماری آنکھ کا کانٹا نکالنے والے. یہ اپنا لکھ رہے ہیں حال. ڈپٹی کمشنر تھے ان دنوں جہلم میں. اس کا عنوان ہے ایک ذاتی نظم. زلف جہلم کے تھے کبھی قیدی، شعر لکھتے تھے مصطفیٰ زیدی. دل کے زینوں پہ شعر لکھتے تھے، نازنینوں پہ شعر لکھتے تھے. اسی مشعل سے ہم فروزاں تھے، اسی سید پہ ہم بھی نازاں تھے. فرد سادات اور یہ مسئلہ دل کو آتا نہیں یقین اب تک. یہ کسی کی شکایت کر رہے ہیں. کیا ستارے کی روح میں ظلمت، کیا حسین اور یزید کی بیعت. ہم نے تو علم دیکھا تو اس کی عزت کی، فہم پایا تو اس کو قربت دی. ناگہاں موت کے فرشتے نے دی صدا ڈاکیے کے تھیلے نے. اے سخن کے امام جا اور بن ڈپٹی سیکریٹری ایجوکیشن رہے لاہور میں. رقص عمر رواں کی باغ سنبھال، بھول جا اپنی احترام کی چال. پہلے بھی شاعر و ادیب بڑے فاقہ مستی میں شعر لکھتے تھے. پہلے جشن بہار تھا لاہور، پہلے شہر نگار تھا لاہور. دیکھ کر ہم کو خرم و خوددار مسکراتا تھا پہلے شالیمار. اب یہی شہر دل دکھاتا ہے، ہم کو لاہور کانٹے کھاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جب مجھے ڈاک آتی ہے تو اس پہ ہوتا ہے کہ ہر لفافے پہ باحروف جلی کیا لکھا ہوتا ہے، سیدی مصطفیٰ CSP.